السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام پیج کے لنک کو بھی ضرور فالو کیجیے اور ساتھ ہی چینل کتاب ریڈرز کو بھی، جو کہ میرا دوسرا چینل ہے، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 21۔ لائٹس آف کرتی وہ اس کی سمت آئی تھی، جو ٹی وی کی روشن اسکرین پر نظر جمائے صوفے میں دسی بیٹھی تھی۔ کچھ چونک کر اس نے سدرا کو دیکھا تھا اور پھر بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈالتی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ آج سردی کچھ بڑھ نہیں گئی؟ سدرا نے تائید چاہی تھی۔ جی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہنی تمہارے پاس سونے کا کہہ گئی تھی، کہاں ہے وہ؟ باہر ہے، شیز کے پاس، ابھی بلاتی ہوں۔ بند آنکھوں کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو، سدرا نے کہا تھا۔ وہ موقع ہی نہیں دیتا، کچھ سننے سمجھنے کے لیے راضی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے ایسا اجنبی برتاؤ کبھی نہیں اختیار کیا۔ میں اپنی ہر غلطی، ہر گناہ مانتی ہوں، مگر وہ مجھے معاف کرنے پر تیار نہیں۔ خود کو پریشان مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سدرا نے تسلی دی تھی، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس رات آپ نے میرے بارے میں اس سے کوئی بات کی تھی جو وہ بگڑ کے گھر سے نکل گیا تھا؟ اس کے سوال پر سدرا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ آپ کچھ نہ بتائیں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے اتنا بدظن ہے کہ میرا ذکر تک سننا گوارا نہیں کیا ہوگا۔ اس کی درست قیاس آرائی پر سدرا نظر چرا گئی تھی۔ آپ اس کے سامنے نہ میرا ذکر کریں گی اور نہ ہی مجھے سپورٹ کریں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی نظروں میں میری ذات بالکل ہی گر جائے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی سارا، اور تم بھی غیر ضروری باتوں کے بارے میں سوچ کر خود کو ٹارچر مت کرو۔ سب ٹھیک ہونے میں اگر کچھ وقت لگتا ہے تو اسے وقت دو۔ تم ہمیشہ ہر جگہ درست نہیں ہو سکتی ہو، سب لوگوں کو ایک ساتھ اپنی طرف سے خوش نہیں رکھ سکتی۔ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو تمہارا یہ احساس ہی تمہیں اس کی نظروں میں سرخرو کرے گا۔ ان کے سمجھانے والے انداز پر وہ خاموشی سے سر ہلاتی ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ ٹی وی آف کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو سوئی ہوئی ہنی کو اٹھائے لاؤنج میں آ رہا تھا۔ یہ سارا کے کمرے میں سونے کا کہہ گئی تھی۔ لاؤ مجھے دو، لے جاتی ہوں۔ سدرا نے ہنی کو لینا چاہا تھا۔ میں لے جاتا ہوں، آپ جا کر اسے بتا دیں۔ اس کی ہدایت پر وہ سارا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہنی سو گئی ہے، شیز آ رہا ہے اسے لے کر، سدرا نے اسے اطلاع دی تھی۔ کمبل کھولتے سارا کی نظریں اس پر ہی تھیں، جو کسی بھی جانب دیکھے بغیر ہنی کو بیڈ پر لٹاتا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سو جاؤ، اب کچھ پڑھنے نہ بیٹھ جانا، شیز کو باہر نکلنے کا راستہ دیتی وہ سارا کو ہدایت کرتی۔ دروازہ بند کر چکی تھی۔ شیز، لاک لگا دیے تم نے؟ جی ہاں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ گڈ نائٹ، سدرا نے آواز لگائی تھی۔ گڈ نائٹ، وہ جواباً بولا تھا۔ لو یو، کمرے کا رخ کرتے ہوئے سدرا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لو یو ٹو، اس کے مسکراتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنستی آگے بڑھ گئی تھی۔ تم ان سے بات کرو مومو، مجھے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، سارا نے التجا کی تھی۔ اور میں جو کہہ رہی ہوں کہ تم بات کرو، وہ بالکل نہیں ڈانٹیں گے، ذرا سی مسکین شکل بنا لینا، آخر تمہاری دوست کا معاملہ ہے۔ اب آؤ، وہ باہر موجود ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے مومو آگے بڑھی تھی اور اگلے ہی پل وسلنگ کے ذریعے شاہ رخ کو متوجہ کیا تھا، جو سیڑھیاں اترتا نیچے ہی آ رہا تھا۔ شاہ رخ، مومو تمہیں سوری کہنا چاہتی ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مائی فٹ، خونخوار انداز میں بولتا وہ کلاس ڈور کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری جوتی بھی نہ کہے سوری، مومو حلق کے بل چیخی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے کوفت کے ساتھ شمس کو دیکھا، جو عاطف کے ساتھ ہی کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اب تو بالکل بھی بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ جھلائی تھی۔ وہ کون؟ مومو نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ناراض سیاح کے بھیا، سارا نے اسے گھورا تھا۔ تو تمہارے سیاح کون سا واری صدقے ہیں تم پر، تمہارے سامنے آتے ہی رخ موڑ کر نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے۔ مومو کے استہزائیہ لہجے پر وہ کلس کر اسے دھمکا جڑنا نہیں بھولی تھی۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ دونوں سارا اور مومو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ کو آپ ہی بلا رہی ہیں، قریب آتے ہی وہ شمس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تو انہوں نے حیرت سے مومو کے مسکراتے چہرے کو بھی دیکھا تھا۔ تو جائیں، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ خفیف سا ہو کر بولی تھی۔ غلام ہوں تمہاری بہن کا کہ اس کے حکم پر سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ ان کے گھرکنے والے انداز پر سارا نے شرمندگی سے عاطف کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے یہاں آئی تھی۔ اعتماد بحال کرتی وہ فوراً ہی عاطف سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے یہاں سے بھیجنا ضروری تھا؟ شمس بولے تھے۔ میں وہی بات کرنے جا رہی ہوں، اب آپ کی موجودگی میں۔ اس کے زج ہو جانے والے انداز پر شمس بمشکل مسکراہٹ روک سکے تھے۔ آپ مجھے اور مومو کو پڑھانے کے لیے جو ٹائم دے رہے ہیں، اس میں میری دوست کو بھی شامل کر لیں۔ زینب کی بات کر رہی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا؟
دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ رات میں گھر آتا ہے، پھر تم دونوں کے لیے وقت نکالے گا، اور اب اس میں یہ ایک اور احمق شامل ہو رہی ہے۔ تباہ کرو گی کیا اس بیچارے کو؟ عاطف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شمس بول اٹھے تھے۔ عاطف، اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بات مکمل ہوئی نہیں اور آپ نے سارا کام خراب کر دیا، مومو جل کر بولی تھی۔ چپ رہو تم، مومو کو جھڑکتے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ بس وہ کر گئے فیصلہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارا کی التجائی نظروں پر عاطف بھی جان چھڑا کر جانا چاہ رہا تھا جب وہ سورج سے راستے میں آئی تھی۔ عاطف پلیز، وہ صرف ہمارے ساتھ ہی تو بیٹھے گی، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گی، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں۔ ہرگز نہیں، اس سے کہو کسی انسٹی ٹیوٹ کو جوائن کرے، میں گھر کو گھر ہی رہنے دینا چاہتا ہوں، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ 2 سے 3 ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا عاطف بھائی، وہ کتنی امید لے کر آئی تھی، مومو نے ناراضی سے کہا تھا۔ اس دن زینب نے جو بیوقوفی کی تھی اس کے لیے وہ بہت شرمندہ ہے، آپ سے معافی مانگنے کی بات کر رہی تھی آپ اسے۔ عاطف نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، سارا پھولے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ ناراض کر دیا آپ نے، آپ ایسے نہیں مانیں گے، عاطف کو گھورتے مومو نے آستینیں چڑھائی تھی اور اگلے ہی پل گھٹنوں کے بل بیٹھی اٹھ کے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ عاطف نے بوکھلا کر کہا تھا جبکہ کھلکھلا کر ہنستی سارا کی نظریں سامنے اٹھی تھی۔ سب کے ساتھ شیز بھی اسی جانب متوجہ تھا۔ اس کی سلگتی نظروں پر سارا کے لبوں سے ہنسی معدوم ہوتی چلی گئی تھی۔ سدرا کی پکار پر وہ ٹی وی آف کرتی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں شمس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھے جبکہ سدرا ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ عاطف تھے وہ مان گیا، بالوں میں برش پھیرتے انہوں نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا تھا۔ میں نے کیا کہنا تھا؟ مومو نے اپنے ہی طریقے سے انہیں منا لیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں نے منع بھی کیا تھا اسے۔ شمس نے خوشمگین نظر سارا پر ڈالی تھی۔ صرف 1-1.5 گھنٹے کی تو بات ہوگی، اور یہ سارا وقت بھی وہ ہمیں نہیں دیں گے، بمشکل آدھا گھنٹہ وہ ہمیں سمجھائیں گے، باقی وقت تو ہم پریکٹس میں نکالیں گے، وہ منمنائے لہجے میں بولی تھی۔ اتنی دور سے روز رات آنے جانے میں اسے مسئلہ نہیں ہوگا، آگے پیچھے بھی کچھ سوچ لینے کی زحمت کر لیا کرو، وہ مزید بولے تھے۔ اس کا بھائی یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بھی اب زینب آنے کے لیے تیار ہے تو روک تو نہیں سکتی۔ اگر اسے آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تو بس عاطف کی فکر تھی، مروت میں ہی نہ مارا جائے۔ اب وہ ایسے بھی کوئی پہاڑ نہیں توڑ رہے، خوف سے بولتے اس نے فوراً ہی زبان دانتوں تلے دبا کر شمس کو دیکھا تھا مگر وہ متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے سوئی ہوئی ہنی اور شہری کو دیکھا تھا۔ اب شہری کو بھی اتنی جلدی سلا دیتی ہیں؟ سدرا سے کہتے وہ بے اختیار سکون سے سوئی شہری پر جھک گئی تھی جو اس کے چھوتے ہی کسمسا اٹھا تھا۔ مدک کر پیچھے ہٹی، وہ دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اسے جگا کر واپس آؤ۔ شمس کی گھرکتی آواز پر وہ بمشکل ہنسی روکتی لاؤنج تک آئی تھی۔ اندر آتے شیش نے بس ایک حیران نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی تھی جبکہ وہ فوراً سنجیدہ ہوتی صورت سے ٹیرس کی طرف گئی تھی۔ شیز، تم نے وہ پلانٹ دیکھے جو خراب ہو گئے تھے؟ جھجکتے انداز میں اس کے سوال پر وہ تیسرے سٹیپ پر رکا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی اور کیا کیا دیکھنا ہے مجھے، سرد لہجے میں بول کر وہ رکا نہیں تھا۔ اندر باہر پھیلتے ہولناک سناٹے میں گھری وہ وہیں سٹیپس پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی محنت کی تھی اس نے شان کی منتیں کر کے ان پلانٹس کے لیے دوائیاں، اسپرے اور پتہ نہیں کون کون سی احتیاطی تدابیر ایکسپرٹ سے حاصل کی تھیں۔ پلانٹس کی حالت پر شان نے مایوس ہو کر اسے وقت برباد کرنے سے روکا تھا مگر وہ ایک موہوم سی امید کے ساتھ ڈٹی رہی تھی، صرف شیز کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیرس پر موجود سارے ہی پلانٹس کتنے کامیاب اور اس کے فیورٹ ہیں۔ ٹیرس کی تیز روشنی میں ان پلانٹس کو دیکھا تھا، اس نے پہلے بھی ان پلانٹس میں بیدار ہوتی زندگی اس کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا انہیں زندگی کا لمس مل رہا ہے اور وہ حیران نہیں تھا، بغور وہ پلانٹس کا جائزہ لے رہا تھا جس کا ایک ایک پتا اور پھول ملنے والی توجہ اور لگن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کاش میرے مردہ ہوتے دل نے بھی ایک بار تمہیں بے چین کیا ہوتا، اس دل کے لیے بھی پریشان ہوتی، تمہاری دھڑکنیں جسے رونے سے پہلے تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اس کے ہر گوشے میں تمہارا ہی قیام تھا، قیام ہے، اس کی کرچیوں میں بھی۔ مدھم ہوا سے لہراتے سفید پھول کو چھوتے اس نے سوچا تھا، کیسا بنا ہے فروٹ چاٹ؟ فروٹ چاٹ کا باؤل شان کے ساتھ شیئر کرتے اس نے پوچھا تھا۔ زبردست، شان نے ہاتھ روکے بغیر کہا تھا۔ یہ شاہ رخ اتنا سنجیدہ کیوں ہو گیا ہے؟ مومو سے ابھی تک ناراضی ختم نہیں ہوئی اس کی، سارا نے کہا تھا۔ بہت اچھا کر رہا ہے، تھوڑا بہت تو سدھر ہی جائے گی، کل رات میں 2 بجے اس نے کال کی تھی، میں جاگ گیا تو میں نے ہی ریسیو کر لی، اب اسے پتہ نہیں کہ جس کے فون پر کال کی ہے وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ تم نے بتایا بھی نہیں؟ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے موقع ہی نہیں دیا، میں نے بھی سوچا نیند خراب ہو ہی گئی ہے تو تھوڑا انجوائے کر لوں، کتنی بری بات ہے۔ سارا نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا تھا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی؟ پہلے تو ایسے معافی مانگ رہی تھی جیسے ادھار واپس مانگ رہی ہے، مگر پھر میری مسلسل خاموشی پر وہی شکوے شکایتیں اور جذبات کے اظہار شروع ہو گئے۔
آخر کار مجھے کہنا پڑا شاہ رخ سو رہا ہے۔ صبح دوبارہ کال کر کے اس کا دماغ کھانا۔ شان کے مزید بتانے پر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ ایسا بھڑکی ہے کہ میں نے سیل ہی آف کر دیا۔ لو اب خیر نہیں تمہاری، وہ خود آ گئی۔ بمشکل ہنسی روکتے اس نے شان کی توجہ دلائی تھی۔ ذرا سی شرم ہے تو وہیں سے پلٹ جاؤ، مجھ سے نظریں ملائے بغیر۔ شان نے آواز لگائی تھی جبکہ وہ اسے گھورتی ہوئی دھڑ دھڑ سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی مجھے بہت سویٹ لگتی ہے، اس گھر کی ساری لڑکیوں سے الگ۔ سارا نے کہا تھا۔ ابھی دیکھنا منہ سجائے واپس آئے گی، شاہی اوپر ہی ہے، چھوٹے بھائی کے کمرے میں، شان نے کہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک نظر کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ شاہ رخ پر ڈالی تھی اور پھر مرے مرے قدموں کے ساتھ شیز کی جانب گئی تھی جو اس وقت کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے آج کل تم لوگوں کو بہت عمدہ عمدہ خطابات سے نواز رہی ہو۔ بالوں میں برش پھیرتے اس نے مسکراتی نظر مومو پر ڈالی تھی جبکہ وہ سلگ کر شاہ رخ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کس خبیث انسان نے یہ جھوٹی افواہ اڑائی ہے؟ میرے سامنے لے کر آؤ اسے۔ مخاطب وہ شیز سے ہی تھی۔ موجود ہوں میں خبیث ہوں تو منہ پر جھوٹ بولنے والا کیا کہلاتا ہے؟ شاہ رخ بے فر کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں نے غصے سے کچھ کہہ دیا تو وہ خطاب کیسے بن گیا؟ میں تو تمہاری اتنی حرکتیں برداشت کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ لو ایک جھوٹ سے دل نہیں بھرا تو مزید جھوٹ شروع ہو گئے۔ شاہ رخ استہزائی انداز میں شیز سے مخاطب ہوا تھا جو اب بیڈ کے کنارے بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ بات سنو، یہاں سے جاتے ہوئے اپنا منہ چھپا کر جانا۔ اس کے خونخوار انداز پر مومو نے غصیلے انداز میں اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا مگر شاہ رخ کی ذرا سی مزاحمت پر وہ خود ہی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گئی تھی۔ شیز صورت سے پکڑنے کے لیے اٹھا تھا مگر تبھی دیر ہو چکی تھی۔ بڑی زوردار آواز کے ساتھ مومو کا سر ڈریسنگ کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ اس کی پیشانی سے بھل بھل بہتے خون نے شاہ رخ کو ساکت کر دیا تھا جبکہ اس کی چیخوں پر سارا اور شان بھاگتے کمرے میں آئے تھے۔ علاوہ عاطف کے مومو کے گھر کے سبھی افراد سدرا کے کمرے میں موجود مومو کی دلجوئی میں لگے تھے جو واویلا مچاتی شیز پر غصہ ہو رہی تھی، جو زبردستی اسے ہاسپٹل لے گیا اور 3 سٹچز بھی لگوا لایا تھا جو کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجبوراً لگوانے پڑے تھے۔ وہ بھی ان سب کے درمیان تھی جب شان کی اطلاع پر وہ اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ آج اس کی پھپھو کی طرف سارے کزنز اور بھابھیاں وغیرہ آؤٹنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ سارا پہلے ہی شمس سے جانے کی اجازت لے چکی تھی مگر پھر مومو کی وجہ سے اپنا جانے کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ اب وہ سب واپسی میں اس سے خیریت دریافت کرنے رکے تھے اور اس کے لیے پارسل اور آئس کریم بھی لیتے آئے تھے۔ سنو، یہ تمہاری لاتعداد خوش اخلاق کزنز کس پر چلی گئی ہیں؟ انہیں دیکھ کر دل میں ہونک سی اٹھتی ہے کہ میں کتنا تنہا ہوں۔ شان ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ بولا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے گھر کی بے شمار کزنز کافی ہیں تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے۔ سارا نے گھور کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر چونک کر برآمدے کی سمت دیکھا جہاں اسے شیز نظر آ رہا تھا۔ گھر میں جگہ نہیں تھی جو گیٹ کے باہر جا کر مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ ناگوار لہجے میں وہ شان سے ہی مخاطب تھا مگر سارا کے قدم بھی یکلگ رکے تھے۔ میں کیا کرتا؟ سارا کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ عاشر بھائی کے سامنے یہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ شان بڑی سنجیدگی کے ساتھ سارا کے ہوش اڑاتا، شوپر بھی اس کے ہاتھ سے لیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب شیز کی ایک سرد نگاہ پر وہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ وہ سب یہاں سے گزر رہے تھے، اگر میں ان سے بات کرنے کے لیے گیٹ تک چلی گئی تو یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں ہے؟ وہ کچھ ناگواری کے ساتھ بولی تھی۔ میں نے یہ کب کہا کہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ تم نے جس طرح کہا کہ گھر میں جگہ نہیں، اس سے تو مجھے کچھ ایسا ہی لگا ہے۔ اب میں کسی کو زبردستی گھسیٹ کر گھر کے اندر نہیں لا سکتی تھی، نہ ان کے پاس جانے سے انکار کر سکتی تھی۔ میں نے جو کہا اس کے لیے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ میری حد کہاں تک ہے اور یہ کہ مجھے کوئی حق نہیں مداخلت کا۔ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولتا وہ رکا نہیں تھا جبکہ سارا بھی سرخ چہرے کے ساتھ اس کی پشت سے نظر ہٹاتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ کچن میں آتے ہوئے اس نے حیرت سے شاہ رخ کو دیکھا تھا جو دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کہاں بھاگے ہوئے تھے تم تقریب کاری کرنے کے بعد؟ وہ بے ساختہ ہنسی تھی اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر۔ وہ کیسی ہے اب؟ زیادہ گہری چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ پریشان انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اتنے سٹچز آئے ہیں، کہیں چہرہ نہ بگڑ جائے بیچاری کا۔ سارا کے افسردہ لہجے پر وہ ایک ہی جست میں قریب آیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ لرز ہی تو اٹھا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ میں مذاق کر رہی تھی، صرف 3 سٹچز آئے ہیں۔ سارا گھبرا گئی تھی اس کے شدید رد عمل پر۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے سارا کو دیکھا تھا۔ جا کر خود چیک کر لو اور اب چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ ویسے بھی کسی کو سچ معلوم نہیں، آپ ہی نے سب کو یہی بتایا کہ وہ خود گری تھی اور جنہیں معلوم ہے وہ میری طرح چپ ہیں، مومو سمیت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری زبان تمہارے بڑے بھیا کے سامنے بھی بند رہے تو جا کر مومو سے ایکسکیوز کرو اور اسے بھی معاف کر دو۔ کتنا آگے پیچھے پھری ہے وہ تمہارے۔ وہ تو میں جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا مگر میں اس وقت اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ خفت سے بولا تھا۔ کیوں ڈرتے ہو سچ سامنے آ جانے پر؟ اتنا مشکل ہے اس کے بھائیوں کو بھگتنا؟
وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اس کے بھائیوں کی تو بات رہنے دو، یہاں تو اپنے ہی بھائی کافی ہیں دماغ کا فیوز اڑانے کے لیے۔ وہ یقیناً شیز کی طرف سے دل برداشتہ تھا جس نے 2-4 سخت کھری کھری اسے سنائی تھی۔ اچھا اب اس کی بات کو دل سے لگا کر مت بیٹھو، تمہاری چہیتی کی تکلیف ہی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی جو غصے میں آیا تھا۔ میں نے مومو کو آج اپنے پاس ہی روک لیا ہے، چلو تم بھی میرے ساتھ، اور فکر نہ کرو، سٹیچز کے نشان اگر رہ بھی گئے تو بھی تمہیں اس کا چہرہ حسین ہی نظر آئے گا۔ اگر ابھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو میں آ جاتا ہوں، وہ بولا تھا۔ تو پھر ابھی بیٹھے رہو، میرے کمرے میں ابھی تمہاری کچھ کزنز مومو کے ساتھ موجود ہیں، سارا نے کہا تھا۔ جا کر ذرا بھابھی کو بھیج دو، خود کھانا نہیں لوں گا، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ بھابھی تو خود تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ اگر یہاں آ گئیں تو باتیں سنا سنا کر تمہارا معدہ بھر دیں گی۔ بیٹھو میں کھانا نکالتی ہوں۔ سارا، باہر بڑے بھائی اور آتے بھائی چائے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی تیار کر دو۔ کچن میں آتے ہوئے شان نے اطلاع دی تھی۔ تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ مومو کے خطاب پر کھرے اتر کر شان کے تانے پر وہ جل کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر شان الٹے قدموں باہر بھاگ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے شاہ رخ نے اسے دیکھا تھا جو چائے بناتی اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ عاطف بھائی کافی فرینک ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ، ورنہ چھوٹے بھائی کی طرح وہ بھی گھر میں کافی ریزرو رہے ہیں، شاہ رخ نے یکدم ہی کہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے بات کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ فرینک ہو گئے ہیں۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد اب کہیں جا کر وہ مجھے بلا جھجک مخاطب کر لیتے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے اور اس میں فائدہ بھی میرا ہوا ہے۔ عنقریب وہ میرے اور مومو کے ٹیچر کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اکیڈمی آ جاؤ، میرا بھی دل لگا رہے گا۔ اس نے شرارتی نظروں سے سارا کو دیکھا تھا۔ اسی لیے نہیں آ رہی، سارا نے اسے گھورا تھا۔ اور پھر ٹھیک تو ہے، گھر میں ہی وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سارا کے سوال پر وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ عاطف بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، اب ایسے میں تم عاطف بھائی سے مستقل رابطے میں رہو گی تو میرا مطلب ہے کہ تم سمجھ سکتی ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ رخ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح اسے سمجھائے، کیونکہ جو کچھ وہ شیز کو لے کر محسوس کر رہا تھا اس کے بارے میں کنفرم بھی نہیں تھا۔ دیکھو وہ اس گھر کے ہی فرد ہیں، شیز کی وجہ سے وہ میرے لیے زیادہ قابل احترام ہیں، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی کریش وقتی طور پر آتا ہے تو یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے۔ ویسے بھی میں ان سے رابطے بڑھانے نہیں بلکہ ایک اچھے مقصد کے لیے کچھ سیکھنے ان کے پاس جا رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تمہارا عاطف بھائی کی طرف جانا انہیں ناگوار گزر سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، مگر تم دیکھ رہی ہو کہ چھوٹے بھائی جس موڈ میں رہنے لگے ہیں اس میں کوئی اندازہ قبل از وقت لگانا مشکل ہے۔ شاہ رخ کے سنجیدہ لہجے پر وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بھئی اب جسے جو اعتراض کرنا ہے کرتا رہے، مجھے اپنے جھگڑوں میں نہ گھسیٹے، اس گھر کے بڑوں سے میں نے اجازت لے لی ہے، وہ کافی ہے، وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ کیا ہو جائے گا اگر تم جا کر چھوٹے بھائی سے بھی اس چیز کی اجازت لے لو گی؟ ہو سکتا ہے اسی بہانے ان کی ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں۔ شاہ رخ کے مسکراتے لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے وہ اپنی بینڈیج درست کرتی چونک کر پلٹی تھی۔ خبردار اندر مت آنا، چلے جاؤ یہاں سے، وہ تنک کر شاہ رخ سے مخاطب ہوئی جو شرمندہ چہرے کے ساتھ قریب آ رہا تھا۔ یہ مت کہنا کہ تم معافی مانگنے آئے ہو، وہ اسے گھورتے بولی تھی۔ جب جانتی ہو تو دے دو معافی، وہ چوڑ لہجے میں بولا تھا۔ اب تم یہ کہو گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ نخوت سے بولی تھی۔ یہ بھی اب کوئی کہنے کی بات ہے، وہ لٹکے چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ تم جانتی ہو میرا ارادہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ہرگز نہیں تھا، دھیرے سے اس کی پیشانی پر لگی بینڈیج کو چھوتے وہ بولا تھا۔ مجھے کیا پتا، تم تو پہلے ہی مجھ سے ناراض اور غصے میں تھے، ایک ہی جھٹکے میں بدلہ لے گئے۔ خفت کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہی تھی جس کا ہاتھ پیشانی سے پھسلتا اب چہرے کے گرد آ ٹھہرا تھا۔ یہی بات دوبارہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، کیا میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں؟ تمہیں تکلیف پہنچا کر کیا مجھے تسکین مل سکتی ہے؟ وہ مدھم سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بدتمیز انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارا دہل کر چیخی تھی۔ ایک بیمار انسان کی عیادت کرنا، اسے تسلی دلاسا دینا کیا تہذیب کے دائرے سے باہر ہے جو تم مجھے بد تہذیب کہہ رہی ہو؟ الٹا وہ سارا کو گھورتا رہا تھا۔ اگر باہر جا کر تم نے کسی سے میری شکایت کی تو یاد رکھنا دوبارہ یہاں آؤں گا اور نکلوں گا بھی نہیں، سمجھی؟ دنگ کھڑی سارا کو مزید دھمکاتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ مومو کو گھورتی وہ بیڈ تک آئی تھی جو پہلے ہی کمبل میں جا گھسی تھی۔ ویسے تو بڑے ہاتھ پیر چلتے ہیں پر نہیں دھکیل سکتی تھی اسے، سارا نے کھا جانے والے انداز میں اسے گھرکا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت کہاں رہی ہے، اتنا خون ضائع ہو چکا ہے، مسکراہٹ چھپائے وہ مسکین صورت بنائے بولی تھی جبکہ سارا اسے گھورتی دروازے کی سمت چلی گئی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، مومو نے پوچھا تھا۔ اب تو کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں یہاں چھوڑ کر کوئی بھروسہ نہیں ہے، دروازہ بند کرتے وہ بولی تھی اور پھر لائٹ آف کرتی بیڈ پر آئی تھی۔
بخار تو ابھی کچھ کم ہے، اسٹچز میں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس کی کلائی پکڑے وہ تشویش میں بولی تھی۔ اس کے لفظ میں ایسی مسیحائی تھی کہ ساری تکلیف سرور میں بدل گئی۔ مومو کے سنجیدہ لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی بے ساختہ ہنسی تھی۔ اللہ کے لیے مومو، یہ رومانٹک ڈائلاگ تم پر بالکل نہیں جچ رہے۔ وہ بمشکل ہنسی روکتی بولی تھی۔ ہاں، تمہیں تو بس ایک ہی انسان رومانٹک ہوتا اچھا لگتا ہوگا۔ کونیوں کے بل دراز ہوتے مومو نے اسے گھورا تھا۔ تم بچپن سے اس کے قریب رہی ہو، سچ بتاؤ اسے دیکھ کر کہیں سے لگتا ہے کہ وہ رومانٹک ہو سکتا ہے؟ سارا نے خوشمگی انداز میں کہا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے سارا رومانس شادی کے بعد کے لیے سنبھال رکھا ہو، ویسے بھی وہ بہت گہری چیز ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ سارا نے ابرو چڑھائی تھی۔ یہ کیا کم ہے ان کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک اپنے اور تمہارے تعلق کی بھنک تک کسی کو لگنے نہیں دی اور آج تک زبان سے قبول نہیں کیا ہمارے سامنے۔ دل کی خبر تو مجھے ہے نا۔ بآواز بلند اظہار کی اسے توقع مت رکھنا، کبھی نہیں بتائے گا، سارا بولی تھی۔ تمہارے علاوہ صرف عاطف بھائی ایک ایسے انسان ہیں جو ان کے دل میں جھانک سکتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تمہارے متعلق عاطف بھائی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہے، ورنہ وہ میرے سامنے ضرور اس بات کا ذکر کرتے کیونکہ مجھے ہی وہ تمہارے زیادہ قریب دیکھتے ہیں۔ مومو نے کہا تھا۔ میرے متعلق وہ کھل کر کسی سے بات نہیں کرتا، یقیناً عاطف بھی ناواقف ہے، حالانکہ مجھے کچھ حیرت ہے کہ عاطف اس کے بہت قریبی دوست ہیں، سارا نے کہا تھا۔ مگر جب بھی عاطف بھائی کو معلوم ہوا وہ بہت ناراض تو ہوں گے مگر حیران بھی، کیونکہ ہمارے گھر میں عاطف بھائی اور چھوٹے بھائی ہی لڑکیوں سے دور بھاگنے والے بندے ہیں، مومو نے مسکراتے کہا تھا۔ سارا، میں عاطف بھائی کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جو بالکل تمہارے جیسی ہو، رحم کرو ان پر، شیش جیسا سٹیمنا وہ کہاں سے لائیں گے؟ سارا نے کہا تھا۔ ہے ان کے پاس چھوٹے بھائی جیسا سٹیمنا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، وہ دونوں ایک جیسی فطرت کے مالک ہیں، عادتیں بھی ایک جیسی ہیں، کام بھی ایک جیسے، تمہیں پتہ ہے وہ دونوں ایک ایسے ادارے سے منسلک ہیں جہاں ہر قسم کے وائلنس کے شکار افراد کو تحفظ دیا جاتا ہے، انہیں اس قابل کیا جاتا ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، مومو نے بتایا تھا۔ ہاں، شیز نے ایک بار اس ٹاپک پر مختصر سی بات کی تھی، تفصیل سے نہ اس نے کچھ بتایا اور نہ ہی مجھے پوچھنے کا موقع ملا، سارا نے کہا تھا۔ ویسے کسی حد تک مہران بھائی بھی ان دونوں کے ساتھ شامل ہیں، مومو نے اپنے تائیں ذات کا ذکر کیا جن کا تعلق کرائم کنٹرول کی کسی برانچ سے تھا۔ اچھی بات ہے اگر یہ لوگ اپنے وقت اور پاور کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ویسے تمہارے یہ تایا اور ان کے بیٹے جن محکموں سے وابستہ ہیں ان سے جان جاتی ہے میری، سارا نے جھرجھری لے کر کہا تھا۔ وہ کون سا گھر میں اسلحہ لے کر گھومتے ہیں جو تم ڈرتی ہو؟ مومو نے حیرت سے کہا۔ بلکہ ان کی پوسٹ کی وجہ سے ہم سب خود کو بہت محفوظ اور مضبوط تصور کرتے ہیں، مومو نے فخر سے کہا تھا۔ اب سو جانا چاہیے، سارا نے یاد دلایا تھا۔ ہاں سو جاؤ، ہو سکتا ہے ناراضی کے باوجود وہ خواب میں آ جائیں، مومو کے کہنے پر اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند لی تھیں۔ کیا بتاتی اسے کہ جیسے وہ تو خواب میں بھی نہ آنے کی قسم کھائے بیٹھا ہے، مگر خیر یہ وقتی دوری بھی تعلق کو مزید مضبوط کرتی درمیان سے نکل جائے گی، اس نے پھر دل کو تسلی دی تھی۔ پرسکوت خاموشی میں یکدم ہی ہولناک چیخو پکار کی آواز ابھری تھی جو بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، بھیانک شیطانی آوازیں جو اس کے وجود کو فضا میں اچھالتی بھڑکتی آگ کے گرد چکر کاٹ رہی تھیں، اسے اپنے وجود میں دہکتی سلاخیں اترتی محسوس ہو رہی تھیں، گہری نیند میں اس کے چہرے پر خوف اور اذیت کا پسینہ پھوٹ پڑا تھا، آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں اور ان کے درمیان دل دہلا دینے والی کراہیں، اسے اپنا وجود کانٹوں پر کھینچتا محسوس ہو رہا تھا، ناقابل برداشت شکنجے میں وہ بے بس تھا، اس کے بکھرے وجود میں جیسے طوفان اٹھنے لگے تھے، شدید بے چینی میں اس نے سر دائیں جانے پڑھا تھا، بہت سارے درندے اسے اپنی وحشی جبڑوں سے دبانے بمبوڑ رہے تھے، اذیت ہی اذیت تھی، آکسیجن کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، اس کے وجود پر ملبہ گرتا جا رہا تھا اور دردناک چیخیں، اس کا وجود سر سے پیر تک غرق آلود ہو چکا تھا، ہوا میں معلق اس کا وجود کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا اور پھر ہر سمت سکوت طاری ہو گیا تھا، جس میں سانس لینا ناممکن ہو رہا تھا، اسے معلوم تھا موت اسے اپنے تاریک شکنجے میں جکڑنے آ رہی ہے، کٹی کٹی اذیت ناک کراہوں کے درمیان اس کا لرزتا ہاتھ بے خبر سوئے شاہ رخ کے بازو سے ٹکرایا تھا، سخت کھردری زمین پر اب اسے ایک آہٹ سنائی دے گئی تھی، مگر یہ موت کی آہٹ تو نہیں تھی، یہ تو نرم قدموں کی چاپ تھی جو اس کی معدوم ہوتی دھڑکنوں کو زندگی کی طرف بلا رہی تھی، بازو پر بڑھتی گرفت نے شاہ رخ کی نیند توڑ ڈالی تھی، اس کا لرزتا ہاتھ پکڑے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، پسینے میں تربتر شیز کی بند آنکھوں اور چہرے کی اذیت پر ایک پل تو شاہ رخ کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، مگر اگلے ہی پل اس نے شیز کو پکارتے اس کے شانے کو ہلایا تھا، اسے اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے وجود کے ارد گرد ایک زندگی سے بھرپور لمس محسوس ہو رہا تھا، کانوں میں اترتی کسی کی گرم سانسوں کی تپش اذیت کے سمندر سے کھینچ رہی تھی، اپنی رکتی دھڑکنوں کی دمک سنائی بھی دے رہی تھی، اور وہ
آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی بلند آواز اس کے اس بار بلند آواز میں شاہ رخ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سارا یکدم ہی لبوں سے پھوٹتی کرا کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور اگلے ہی پل خود پر جھکے شاہ رخ کو دھکیلتا ہوا اٹھا تھا، مگر اس کی وحشت ناک انداز پر شاہ رخ نے صورت سے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ شاہ رخ کے شانے پر چہرہ چھپائے وہ اس طرح گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا جیسے میلوں دور سے بھاگتا ہوا آیا ہے۔ شاہ رخ اس کی اس کیفیت پر بہت زیادہ پریشان تھا، مگر خاموشی اور تحمل کے ساتھ اس کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ چیز کے پسینے میں بھیگے بالوں سے چہرہ ٹکائے وہ خود بھی ساکت بیٹھا تھا، مگر سن سکتا تھا۔ دو تین بار اس نے بہت مدھم آواز میں سارا کا نام لیا تھا۔ سارا یہی ہے؟ آپ چاہتے ہو تو میں اسے بلا لاؤں؟ شاہ رخ نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ نہیں ہے یہاں۔ اس کے شانے میں چہرہ چھپائے وہ کسی بچے کی طرح بولا تھا۔ اسے نیند میں ہی اٹھا کر یہاں لاؤں گا، تب یقین آ جائے گا۔ شاہ رخ نے مسکراتی آواز میں اسے بھی ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت یہاں آئی تو پھر اس پر کوئی الزام لگ جائے گا اور وہ ایک بار پھر مجھے۔ اس کی بہت مدھم آواز بمشکل شاہ رخ سن سکا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شاہ رخ نے لائٹ آن کی تھی اور پانی کا گلاس تھامے واپس اس کی طرف آیا جو اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پسینے میں شرابور شرٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ دنگ لہجے میں وہ شاہ رخ سے پوچھ رہا تھا۔ آپ شاید کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ آپ کی حالت دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا تھا۔ شاہ رخ کے جواب پر وہ چند لمحوں تک خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے پانی کے گھونٹ بھرنے لگا تھا، جبکہ شاہ رخ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم سو جاؤ، کچھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ابھی آتا ہوں۔ خالی گلاس شاہ رخ کے حوالے کرتا وہ اسے نظر ملائے بغیر ٹیرس کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ٹیرس کی باؤنڈری پر ہاتھ جمائے اس نے گہری سانس لی تھی۔ بھیگے وجود سے ٹکراتی سرد ہوا بھی اندر بھڑکتی آگ کو بجھانے میں ناکام رہی تھی۔ یہ کیسا اذیت ناک انکشاف تھا۔ وہ قریب تھی تو سب کچھ کتنا پرسکون تھا، اور جبکہ وہ قریب ہو کر بھی خود کو دور کر چکی ہے تو ماضی میں اسے تنہا دیکھ کر کس طرح دبوچا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کی کتنی اہم ضرورت بن چکی ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر وہ کتنا مفلس اور لاچار ہو رہا ہے۔ گیٹ کے ارد گرد منڈلاتی وہ بار بار اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈال رہی تھی۔ آج پہلی کلاس میں وہ وقت پر نہ پہنچ کر غلط امپریشن نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی، مگر زینب کی آمد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اوپر سے عاطف بھی گھر واپس آ چکا تھا اور مومو کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق اس وقت کھانا تناول کر رہا تھا، جبکہ مومو پہلے ہی عاطف کی اسٹڈی میں پہنچی فون پر فون کھڑکا رہی تھی۔ کب آؤ گی زینب؟ میں انتظار میں سوکھ رہا ہوں۔ شاہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا، جبکہ وہ نوٹ بک اسے دے مارنے میں ناکام رہی تھی کیونکہ وہ صورت سے گیٹ کے باہر تھا۔ شکر تھا کہ چند لمحوں بعد زینب کا چہرہ گیٹ کے اندر نمودار ہوا تھا۔ سیاہ نیٹ کے اسکارف کو اچھی طرح سر اور چہرے کے گرد لپیٹے وہ پریشان اور ہونک دکھائی دے رہی تھی۔ پہلی وجہ تو سارا کی زبردستی یہاں آ کر کلاس لینے کی، اور دوسری وجہ وہ شخص جس نے کلاس لینی تھی۔ زینب کا ہاتھ پکڑے وہ دبے قدموں عاطف کے کمرے سے گزرتی اسٹڈی روم میں داخل ہو گئی تھی، جہاں مومو کمپیوٹر آن کیے چیئر بھی قطار میں رکھے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تینوں کی ہی آواز بند ہوئی جب عاطف نے اسٹڈی میں قدم رکھا تھا، جو کہ سر کے ساتھ زینب نے سامنے سے گزرتی سیاہ اسٹک کو دیکھا تھا۔ سارا کے سلام کا جواب دیتا وہ کمپیوٹر کی دوسری جانب رکھی واحد چیئر پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی بہت زیادہ سنجیدگی نے سارا کو کچھ جذبت کر دیا تھا۔ کنکیوں سے اس نے ساتھ بیٹھی زینب کو دیکھا جس کا سر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلی کلاس ظاہر ہے کہ کمپیوٹر سے تعارف کی کلاس تھی۔ جتنی سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ وہ ٹھہرے لہجے میں بول رہا تھا، سارا کو صرف اپنا پتا تھا کہ وہ اسے بہت توجہ سے سن رہی ہے اور کچھ سمجھ بھی رہی ہے۔ کچھ دیر بعد عاطف نے کچھ ڈیفینیشنز نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا تو ان سب نے اپنی نوٹ بک کھول لی۔ کمپیوٹر اسکرین پر نظر جمائے وہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا جب سیل فون کی چنگاڑ نے اس سلسلے کو توڑا اور پہلی بار اسے زینب کے مزید ہونک ہوئے چہرے کی طرف دیکھنا پڑا تھا، بری طرح گڑبڑائے انداز میں۔ جب تک اس نے اپنا بیگ کھولا سیل فون گونگا ہو گیا تھا۔ شرمندگی سے بے حال ہوتی وہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی، جبکہ سارا مسکراہٹ چھپائے دوبارہ عاطف کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جس نے بغیر کوئی تنبیہ کیے سلسلہ وہیں سے جوڑا تھا جہاں سے نوٹ کیا تھا۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ دوبارہ زینب کے سیل نے سب کو ڈسٹرب کر دیا۔ زینب کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی سارا نے خود بری طرح شرمندہ ہو رہی تیزی سے زینب کے بیگ سے سیل نکال کر کال ریسیو کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اسے لینے آ جانا، خبردار جو دوبارہ ڈسٹرب کیا تم نے۔ زینب کے بھائی کو گرک کر اس نے صورت سے سیل مکمل آف کر دیا تھا۔ اگلی بار سیل آف کر کے یہاں قدم رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ مینر میں بھی شامل ہے۔ عاطف نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اتنا ہی کہا تھا جو شرمندہ کرنے کے لیے ایکسٹرا ڈوز ثابت ہوا تھا۔ پھر وہ جب تک سامنے رہا سارا کو یہی فکر رہی کہ زینب پتہ نہیں سانس بھی لے رہی ہے یا نہیں۔ برآمدے میں آتے ہوئے شمس نے حیرت سے سارا کو دیکھا تھا جو عاطف کے ساتھ ہی کھڑی آج ہونے والی کلاس کے ہی کسی ٹاپک پر بات کر رہی تھی۔
کتنا بولتی ہو تم، کتنے سوال کرتی ہو، عاطف تو تمہیں پڑھانے کی ذمہ داری لے کر ہی پچھتا رہا ہوگا۔ شمس کے گرکنے پر عاطف نے مسکراتے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھا تھا۔ عاطف، ابھی بھی وقت ہے، جان چھڑا لو ورنہ یہ تمہارے دماغ میں کچھ نہیں چھوڑے گی۔ اپنے تجربے کی روشنی میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ شمس کے سنجیدہ انداز پر عاطف نے بے ساختہ ہنستے سارا کو دیکھا تھا۔ باہر ہی آتے شیش نے سامنے عاطف کے ساتھ موجود سارا کو بھی دیکھا تھا اور اگلے ہی پل سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ تم کہیں باہر جا رہے ہو شیش؟ سب کچھ بھلائے عاطف نے اسے مخاطب کر لیا تھا مگر وہ انسنی کرتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ شیش، شمس کی پکار میں بھی تنبیہ تھی جس پر اسے رکنا پڑا۔ عاطف نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ شمس نے کہا تھا تو اس نے ایک جڑتی نظر لاتعلق نظر آنے کی کوشش کرتی سارا پر ڈالی تھی۔ کیا پوچھا ہے؟ میں نے سنا نہیں۔ اس کے سرد لہجے پر عاطف کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ سوال دہرانے کے بجائے وہ سارا سے مخاطب ہوا تھا۔ سارا، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی۔ سارا نے چونک کر پہلے اسے اور پھر غیر ارادی طور پر شیش کی سمت دیکھا تھا جو سلگتی نظروں کے ساتھ ساتھ رخ پھیرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اب اس سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کا رویہ دن بدن میرے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے کوئی سخت بات کروں اور ہمارے جھگڑوں پر گھروں میں ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو جائیں۔ اندر جاتے وہ سن سکتی تھی عاطف بہت دل گرفتہ انداز میں شمس سے مخاطب تھا۔ لاؤنج میں دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی وہ بہت توجہ کے ساتھ اپنے لباس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سیاہ رنگ چوڑی دار پاجامہ کے ساتھ خوب گھیردار لیس فراک نما شرٹ دیدہ زیب اور خوش رنگ ریشم کی امبرائڈری سے بھری ہوئی تھی۔ یہ لباس شیش نے اپنے ٹرپ پر سوات سے اس کے لیے لیا تھا۔ اس خوبصورت لباس کے ساتھ اس نے باقی تمام تحائف بھی سب سنبھال کر رکھ لیے تھے مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ ان تحائف میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور استعمال کرنے لگی تھی اس امید پر کہ شاید یہ دیکھ کر وہ کچھ اس کی جانب مائل ہو جائے، لیکن اب تک یہ امید صرف امید ہی رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مومو نے آ کر خوشخبری دی تھی کہ عاطف ان دونوں کو باہر کھانے پر لے جانے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے مومو عاطف کی گھر میں موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ سارا جی، خیریت تو ہے؟ سارا جی، خیریت تو ہے۔ لاؤنج میں آتے شان نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو آئینے کے سامنے سے ہٹتی تیزی سے اس کے قریب آ گئی تھی۔ شان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے عجلت بھرے انداز پر شان نے حیرت سے کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ تم چھوٹے بھائی سے دستبردار ہو چکی ہو۔ بکو مت، سارا نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا تھا۔ شرافت سے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نہیں بتا رہا۔ وہ ٹٹائی سے بولتا آگے بڑھنا چاہتا تھا جب سارا نے اسے پکڑ کر واپس سامنے کیا تھا۔ کتنے بے حس ہو، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو۔ یہ نہیں ہوا کہ مجھے تھوڑی سی سپورٹ دے دو۔ سارا نے شکایتی نظروں سے قریب آتے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں کشمیر کی کلی بنی گھوم رہی ہو؟ شاہ رخ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جو چہرہ سجائے اسے گھور رہی تھی۔ بس بس، میں سمجھ رہا ہوں، یعنی تم چھوٹے بھائی کی توجہ کا حلوہ کھانے کے لیے ہمیں چمچہ بنانا چاہتی ہو۔ شاہ رخ بڑی دور کی کوڑی لایا تھا۔ اسے کوئی دورے اٹھتے ہیں کیا؟ کسی فوبیا کا شکار ہے یہ جو اونٹ پر ٹانگ بولتا ہے؟ حیرت اور ناگواری کے ساتھ وہ شان سے پوچھ رہی تھی جو بے ساختہ ہنسا تھا۔ یار، اس کا گلہ درست ہے، وقت پر یہ ہمارے کام آ جاتی ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ شان کا دل پسیج گیا تھا۔ اس کے گلے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کتنا بھاری ہے، جن تیوروں کے ساتھ وہ اب رہتے ہیں اس میں وہ ہمیں 2 ہاتھ تو جڑ سکتے ہیں مگر منہ نہیں لگائیں گے۔ شاہ رخ نے کلس کر کہا تھا۔ سارا، تم مایوس مت ہو، میں تمہارے لیے چھوٹے بھائی کا تشدد بھی برداشت کر لوں گا۔ شان نے اسے تسلی دی تھی۔ پھر تو بس تشدد ہی ہوگا، تم اس کی مرہم پٹی کے لیے تیار رہنا۔ شاہ رخ کے مضحکہ اڑانے پر وہ ناراضی سے ان دونوں کو گھورتی سدرا کی تلاش میں کمرے میں آئی تھی جہاں وہ نظر نہیں آئی تھی۔ رکے بغیر وہ اسٹڈی کے کھلے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ دوسری جانب وہ بھی کچھ عجلت میں تھا تو دروازے پر ہونے والا تصادم ٹھیک ٹھاک قسم کا تھا۔ لڑکھڑا کر فوراً سنبھلی تھی جبکہ ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر ہاتھ سے گر جانے والی فائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شدید گڑبڑاہٹ میں مبتلا سارا بھی پہلے فائل اٹھانے کے لیے تیزی سے جھکی جب ایک اور حادثہ رونما ہوا۔ باقاعدہ آواز کے ساتھ دونوں کے سر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ایک کراق کے ساتھ سارا نے اپنا سر پکڑا، دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا چھٹا تو اس نے دیکھا وہ کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ چھوٹے بھائی رکو۔ لاؤنج میں آتی مومو نے اس کا راستہ روکا تھا۔ عاطف بھائی مجھے اور سارا کو باہر کھانے پر لے جا رہے ہیں اور آپ چل رہے ہو ہمارے ساتھ۔ مومو کے قطعی لہجے پر شیش نے ایک ناگوار نگاہ شاہ رخ پر ڈالی تھی جو صوفے پر نیم دراز زبردستی کھانسنا شروع ہو چکا تھا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا، سنجیدگی سے اس نے انکار کیا تھا۔ مجھے کوئی انکار نہیں سننا، میں عاطف بھائی سے کہہ کر آئی ہوں کہ آپ کو بھی ساتھ لاؤں گی، وہ بضد تھی۔ چلے جاؤ شیش، عاطف انتظار کر رہا ہوگا۔ سدرا اسی وقت سارا کے ساتھ وہاں آئی تھی مگر سب سن چکی تھی۔ جن کا جانا ضروری ہے وہ جا رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ پلٹ کر دیکھے بغیر وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ چھوٹے بھائی کیوں میرے بھائی سے فرنٹ ہو گئے ہیں، مومو پیر پٹک کر بولی تھی۔ بات سنو، خبردار جو میرے بھائی کے بارے میں کچھ غلط کہا۔ شاہ رخ بیٹھے بیٹھے للکار رہا تھا۔ یہ اڑیل تمہارا بھائی ہے،
اسی لیے تو برداشت کر رہی ہوں۔ مومو کے خونخوار انداز پر سارا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے شاہ رخ کو دیکھا تھا، جو سدرا کے گھورنے پر کشن چہرے پر رکھ رہا تھا۔ تم کیا کھڑی انجوائے کر رہی ہو؟ اب چلو۔ بگڑے انداز میں سارا کا ہاتھ کھینچتی وہ گئی تھی۔ میری بیٹی کو بھی لے جانا ساتھ، باہر شمس کے پاس ہے۔ سدرا تاکید کرتی پیچھے گئی تھی۔ سبق رام قدموں سے سڑک کے کنارے چلتے وہ چونک کر اپنے عقب میں متوجہ ہوا تھا، جہاں شان ہلکا سر دوڑتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ جہاں آپ جا رہے ہیں، شان نے کہا تھا۔ میں تو بس واک کے لیے نکلا تھا۔ شان کے کندھوں کے گرد بازو رکھتا وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ میں آپ سے سارا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شان نے جھجکتے اس کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شان نے جھجکتے اس کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی کو دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے یہ دنیا میں اگر کوئی ایسا ہے جس کی غلطیاں یا برائیاں آپ نظر نہیں آ سکتی تو وہ صرف اور صرف سارا ہی ہو سکتی ہے۔ شان کے سنجیدہ لہجے پر وہ بس خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی اس چیز کی توقع آپ سے نہیں رکھتی ہوگی کہ آپ کی کسی بات کو لے کر آپ اس طرح اس سے لاتعلق ہو جائیں۔ ذاتی طور پر مجھے بھی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ آپ کی کسی غلطی کو لے کر آپ اس سے قطع تعلق کر لیں۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ میں نے اسے بھی بتا دیا ہے۔ اس نے صرف سچ کا آئینہ مجھے دکھایا ہے، اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ان تمام محبتوں سے کچھ فاصلے پر چلے جانا چاہیے، جن کے لیے میری ذات شرمندگی کا باعث ہے۔ وہ محبتیں جنہیں میں آنکھیں بند کر کے سمیٹتا رہا ہوں، مگر بدلے میں ان کے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں دے سکا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ آپ اپنے لیے ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ مجھ سمیت ان سب لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ شان دنگ ہو کر بولا تھا۔ آپ کے اس طرح چینج ہو جانے پر بڑے بھائی بھی کتنے خاموش رہنے لگے ہیں، جبکہ انہوں نے بہت مطمئن ہو جانا چاہیے تاکہ سب کچھ ان کے حسب منشا ہی تو ہوا ہے۔ وہ تلخی سے شان کی بات کاٹ گیا تھا۔ آپ کو ناخوش دیکھ کر کیا وہ کبھی مطمئن ہو سکتے ہیں؟ شان نے افسردہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اور رہی بات سارا کی، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ سے کتنی شرمندہ ہے اور آپ کے قطع تعلق پر پریشان بھی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے کینڈل لائٹ ڈنر کے بعد ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ویسے بھی تم جانتے ہو عاطف کی کمپنی میں کوئی پریشان یا افسردہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے طنزیہ لہجے پر شان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ برا لگا ہے کہ وہ عاطف بھائی کے ساتھ باہر ڈنر کے لیے گئی ہے؟ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اس کے ناگوار لہجے پر شان بے ساختہ ہنسا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ جیلس ہو رہے ہیں، مگر فکر مت کریں، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ جس طرح اس نے بڑے بھائی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا، اس کے بعد کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آپ کے اور سارا کے درمیان آنے کی کوشش کرے گا۔ اب تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہے۔ ناگواری سے اس نے شان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا، تبھی وہ دونوں ٹھٹک کر رکتے پیچھے پلٹے تھے اور حیرانی سے اس 12-13 سالہ بچے کو دیکھا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتھر اٹھاتے ہوئے اس شخص کی جانب آ رہا تھا جو ان سے مچتا دور بھاگ گیا تھا۔ رکو بدتمیز لڑکے! شان نے فوراً اسے پکڑا تھا جو مزید پتھر اٹھائے۔ رکو بدتمیز لڑکے! شان نے فوراً اسے پکڑا تھا جو مزید پتھر اٹھائے اس شخص کے تعاقب میں بھاگنا چاہ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ وہ آدمی تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، میں اسے پتھر ماروں گا۔ اس نے میرا نقصان کیا، میری ساری تیل کی بوتلیں توڑ دیں، مجھے تھپڑ مارے، میرا گلا گھونٹا۔ وہ نوخیز سا لڑکا چیختے ہوئے بھی رو رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ حیرت کے ساتھ شان نے رک کر اسے دیکھا تھا جو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا پنجوں کے بل اس بچے کے سامنے بیٹھا تھا اور بغور اس کے چہرے پر چھپے سرخ نشانوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ گندا آدمی ہے۔ اس نے میرے کپڑے کھینچے، جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ بچہ خوفزدہ ہو کر صفائی دے رہا تھا۔ جب تم جانتے ہو وہ گندا آدمی ہے تو کیوں گئے تھے اس کے پاس؟ نرم لہجے میں شیش نے سوال کرتے اس کے گریبان کے کھلے بٹن بند کر دیے تھے۔ آج مجھے کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا، میرا باپ بیمار ہے، اس لیے اس کی جگہ میں مالش کرنے کا کام کر رہا ہوں۔ یہ آدمی تمہیں کہاں ملا؟ شان نے پوچھا تھا۔ یہ بھی وہیں فٹ پاتھ پر ہوتا ہے جہاں سارے مزدور رات میں سوتے ہیں۔ روز یہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ دیتا ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج مجھے کسی نے مالش کے لیے نہیں بلایا تو اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر میں اس سے بچنے کے لیے نہ بھاگتا تو اپنی ٹوٹی بوتلیں اسے گھونپ دیتا، وہ بچہ غصیلے انداز میں بولا تھا۔ تم بہت بہادر انسان ہو، تمہارا یہ جوش اور ہمت کبھی تمہیں کسی کے ناپاک ارادوں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ تمہارے لباس کو تمہارے وجود سے الگ کر دے، کسی کو اتنی اجازت نہیں کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں چھو بھی سکے۔ مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے شیش اس کے سامنے سے اٹھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ محسن۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ کچی بستی کی طرف، بچے نے بتایا تھا، جبکہ وہ شان کی طرف پلٹا تھا۔ جو کام اس سے اپنے باپ سے ورثے میں ملا ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، بہت چھوٹا ہے، رات کی بھیانک تاریکیوں سے گزرنے کے لیے کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس کی معصومیت ان اندھیروں میں۔ مدھم لہجے میں شان سے ہم کلام وہ اس بچے کو ہی دیکھ رہا تھا جو اپنے پھٹے کپڑوں کو درست کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے باپ سے ملو، آگے تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔
اس کی ہدایت پر شان سر ہلاتا اس بچے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔